السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس کلاس میں ہم لوگ جو سبق دیکھنے جا رہے ہیں، یہ سبق اس سے پہلے جو کلاس گزری اسی کا یہ کہہ لیجئے اسی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے گزشتہ کلاس میں دیکھا کہ حروف المد یعنی کھینچنے والے جو حروف ہیں، جو لیٹرز ہیں، الف، واو اور یا، جس طرح فتحہ کے بازو اگر الف آ گیا تو فتحہ کے آواز کو، فتحہ کے جو ادائے تلفظ کو تھوڑا اونچا کر کے، تھوڑا کھینچ کر کے جسے ادا کرتے ہیں، جیسا کہ فتحہ کے بعد آیا الف، با فتحہ اور الف بازو میں آ گیا تو با جیسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسرہ کے بازو میں یا آ گیا تو ای، بی، اس طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وہی جو تلفظ فتحہ کا ہوتا ہے الف کے ساتھ آئے گا تھوڑا بڑھا کے بولتے ہیں، کسرہ کا جو تلفظ ہے یا کے ساتھ آ گیا تو اور تھوڑا کھینچ کے بولیں گے، ای کے جگہ ای، بی کے جگہ بی۔ اسی طرح واو مد اگر ضمہ کے بعد آ گیا، ضمہ کے بازو میں واو آ گیا، واو سکون آ گیا، تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ نارمل سے تھوڑا کھینچ کر کے ادا کرتے ہیں، جیسا کہ حمزہ ضمہ ہے او، لیکن واو کے ساتھ آ گیا تو او، با ضمہ بو، واو کے ساتھ اگر آ گیا تو بو، اس طرح جیسا ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وہی سبق یہاں پر اسی کے تعلق سے، اسی کے جیسا، اسی کے مماثل یہ سبق بھی اسی کی طرح یہاں پر بھی اس کا تلفظ ہوتا ہے، لیکن ہاں وہاں پر حروف المد لے کر آیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہاں پر یعنی الف، واو، یا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فتحہ کے بازو الف لایا جاتا ہے، کسرہ کے بازو یا لایا جاتا ہے، ضمہ کے بازو واو لایا جاتا ہے تاکہ کھینچ کر پڑھا جائے، مد کیا جائے۔ لیکن یہ جو ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ کہ حروف المد کے بغیر، حروف المد کے استعمال کے بغیر ہم اسی تلفظ سے یہاں پر الفاظ کو ادا کریں گے، حروف کو ادا کریں گے، بجائے حروف المد کے لانے کے یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتحہ جو ہمارے پاس یعنی جھکا ہوا تھوڑا کیا کہتے ہیں ٹیڑھا رہتا ہے، فتحہ یا کسرہ یا ضمہ سیدھا رہتا ہے، یہاں پر جو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں یہ ان اسباق میں فتحہ کھڑا ہو جائے گا، کسرہ بھی کھڑا ہو جائے گا، فتحہ اوپر کھڑا ہو جائے گا، کسرہ نیچے رہتا ہے تو نیچے کھڑا ہو جائے گا، ضمہ جو پراپر سے اوپر سے نیچے تک جو اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے ضمہ کی سیدھی ہوتی ہے، لیکن مدہ جو ضمہ اور یہ جو سبق دیکھنے والے ہیں اس میں آ کے ضمہ آ کے الٹا آئے گا، ضمہ کا جو اس کی جو بناوٹ آتی ہے الٹی آئے گی، فتحہ کھڑ جائے گا، کسرہ بھی کھڑا ہو جائے گا، ضمہ الٹا ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے یہ آ کے کھینچنے کی علامت ہے۔ یہاں پر جیسا حروف المد میں کھینچتے تھے اسی مقدار میں یہاں پر بھی کھینچنا چاہیے، کھینچا جائے گا، تو اس کا تلفظ بھی وہی ہوگا جو حروف المد کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح ہم ادا کریں گے، لیکن یہاں پر حروف المد کا استعمال نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ انہی جو حرکات کو، انہی جو علامتیں ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ کو، اس کی بناوٹ کو تھوڑا سا بدلا دیں گے، فتحہ کسرہ کو کھڑا کر دیں گے اور ضمہ کو الٹا کر دیں گے،
تو اسی سے بھی وہی تلفظ ہوگا جو حروف المد کا ہوتا ہے. تو اس کی ادائیگی تھوڑا دیکھ لیں گے. آئیے سبق کی طرف چلیں. حمزہ مدہ فتحہ، اس کو جب آپ کہیں گے تو صرف فتحہ نہیں کہیں گے، یا کسرہ کو کسرہ نہیں کہیں گے، ضمہ کو صرف ضمہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ مدہ فتحہ، اگر کسرہ ہے تو مدہ کسرہ، اگر ضمہ ہے تو مدہ ضمہ. یعنی مد کرتے ہیں، مد یعنی کھینچتے ہیں، اس کے تلفظ کو تھوڑا کھینچ کر کے کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ایسے رکھا گیا ہے مدہ فتحہ، مدہ کسرہ، مدہ ضمہ. تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سمجھ لیجئے، تو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اسے پڑھنے میں. آئیے پڑھیں گے. حمزہ مدہ فتحہ آ، با مدہ فتحہ با، تا مدہ فتحہ تا، ثا مدہ فتحہ ثا، جیم مدہ فتحہ جا، حا مدہ فتحہ حا، خا مدہ فتحہ خا، دال مدہ فتحہ دا، ذال مدہ فتحہ ذا، را مدہ فتحہ را، زا مدہ فتحہ زا، سین مدہ فتحہ سا، شین مدہ فتحہ شا، صاد مدہ فتحہ صا، ضاد مدہ فتحہ ضا، طا مدہ فتحہ طا، ظا مدہ فتحہ ظا، عین مدہ فتحہ عا، غین مدہ فتحہ غا، فا مدہ فتحہ فا، قاف مدہ فتحہ قا، کاف مدہ فتحہ کا، لام مدہ فتحہ لا، میم مدہ فتحہ ما، نون مدہ فتحہ نا، واو مدہ فتحہ وا، ہا مدہ فتحہ ہا، حمزہ مدہ فتحہ آ، یا مدہ فتحہ یا مدہ فتحہ یا. اگر روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو جس طرح پڑھا جاتا ہے اسی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا مشق کریں، اس کا گھر میں کیا کریں، اس کی مشق کرتے رہیں، تب جا کر کے آپ کے زبان میں روانگی آئے گی. یہ روانگی آپ گھر میں پریکٹس کر لیں. اس کے بعد الفاظ کو اس طرح پڑھیں. حمزہ مدہ فتحہ آ، دال فتحہ دا، آد، میم فتحہ ما، آدم. حمزہ مدہ فتحہ آ، میم فتحہ ما، آم، نون فتحہ نا، آمن. میم مدہ فتحہ ما، لام کسرہ لی، مالی، کاف کسرہ کی، مالکی. حمزہ مدہ فتحہ ا، با مدہ فتحہ حمزہ فتحہ ا، با فتحہ با، اب. واو مدہ فتحہ وا، اب وا، ہا ضمہ ہو، اب واہو. سین فتحہ سا، میم مدہ فتحہ ما، واو مدہ فتحہ وا، سما وا، تا کسرتی، سماواتی. غین مدہ فتحہ غا، واو یا کسرہ وی، غاوی، نون فتحہ نا، غاوین. اس لفظ میں آپ اگر غور کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ دو جگہ ہم لوگ کھینچ رہے ہیں. یہ حرف کے کھینچنے کی وجہ مدہ فتحہ ہے، اور ایک حرف کے کھینچنے کی وجہ سکون والی یا ہے کسرہ کے بعد، واو کے بعد سکون والی یا آئی ہے، واو کو کسرہ ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پر کھینچ رہے ہیں. غاوین، یا صالح، یا مدہ فتحہ یا، صاد مدہ فتحہ صا، یا صا، لام کسرہ لی، حا ضمہ حو، یا صالح. حمزہ کسرہ ای، لام مدہ فتحہ لا، الہ، ہا ضمہ ہو، الہ. نون الف فتحہ نا، الہنا. جہاں پر کھینچا جاتا ہے وہیں پر کھینچیں، جہاں نہیں کھینچا جاتا وہاں نہ کھینچیں، ورنہ تلفظ غلط ہو جائے گا، آپ کے پڑھنے میں گڑبڑی آ سکتی ہے. ہا مدہ فتحہ ہا، ذال الف فتحہ ذا، ھذا.
کاف کسرہ کی، تا مدہ فتحہ تا، کتاب ضم بو کتاب. را کسرہ ری، سین الف سین مدہ فتحہ سا، رسا، لام مدہ فتحہ لا، رسالہ، تا کسرہ تی، رسالاتی. دال مدہ فتحہ ذا، لام کسرہ لی، ذالک فتحہ کا، ذالک. تو روانگی کے ساتھ پڑھیں، اسے روانگی کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، تب جا کر کے آپ کے زبان میں الفاظ کا تلفظ صحیح طرح سے ہوگا. آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماوات، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالات، ذالک. اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ مدہ کسرہ کا ہے. مدہ کسرہ کی ادائیگی سیم اسی طرح ہوگی جیسے یا مد کی کرتے ہیں ہم لوگ. کسرہ کے بازو کا اگر یا سکون آ جائے تو جس طرح کھینچا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی کھینچیں گے، یا مدہ کسرہ کے استعمال کے ساتھ. حمزہ مدہ کسرہ ای، با مدہ کسرہ بی، تا مدہ کسرہ تی، سا مدہ کسرہ سی، جیم مدہ کسرہ جی، حا مدہ کسرہ حی، خا مدہ کسرہ خی، دال مدہ کسرہ دی، زال مدہ کسرہ زی، را مدہ کسرہ ری، زا مدہ کسرہ زی، سین مدہ کسرہ سی، شین مدہ کسرہ شی، صاد مدہ کسرہ صی، ضاد مدہ کسرہ ضی، طا مدہ کسرہ طی، ظا مدہ کسرہ ظی، عین مدہ کسرہ عی، غین مدہ کسرہ غی، فا مدہ کسرہ فی، قاف مدہ کسرہ قی، کاف مدہ کسرہ کی، لام مدہ کسرہ می، لی، میم مدہ کسرہ می، نون مدہ کسرہ نی، واو مدہ کسرہ وی، ہا مدہ کسرہ ہی، حمزہ مدہ کسرہ ای، یا مدہ کسرہ یی، یا مدہ کسرہ یی. تو اسے روانگی کے ساتھ بھی پڑھیں. آئیے الفاظ کی طرف جائیں. حمزہ مدہ کسرہ ای، لام مدہ فتحہ لا، ای لا، فا کسرہ فی، ای لا فی، با کسرہ بی، ہا مدہ کسرہ ہی، بہی، عین کسرہ عی، با الف فتحہ با، عبا، دال کسرہ دی، عبادی، ہا مدہ کسرہ ہی، عبادہی، را ضم رو، سین ضم سو، رسول، لام کسرہ لی، رسولی، ہا مدہ کسرہ ہی، رسولی، نون واو ضم نو، را کسرہ ری، نوری، ہا مدہ کسرہ ہی، نورہی، واو فتحہ وا، قاف یا کسرہ قی، وقی، لام کسرہ لی، وقیلی، ہا مدہ کسرہ ہی، وقیلہی، ہا مدہ فتحہ ہا، دال کسرہ دی، ہاذی، ہا مدہ کسرہ ہی، ہاذیہی، با کسرہ بی، کا فتحہ کا، بکا، لام کسرہ لی، بکلیما، میم مدہ فتحہ ما، بکلیما، تا کسرہ تی، بکلیماتی، ہا مدہ کسرہ ہی، بکلیماتیہی. پہلا حرف ہے با، اس کے بعد کا جو ٹیڑھا میڑھا جو ہے وہ ہے کاف. کاف کے ساتھ جو لگا ہوا لمبی لکیر آ کر کے میم کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ لام ہے. بہت سے لوگ یہاں پر چک کر جاتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، تو یہاں پر میں سمجھانا فرض سمجھتا ہوں. با کسرہ بی، کا فتحہ کا، بی کا، لام کسرہ لی، بی کلی، میم مدہ فتحہ ما، بی کلیما، تا کسرہ تی، بی کلیماتی، ہا مدہ کسرہ ہی، بی کلیماتی ہی. با کسرہ بی، حمزہ مدہ فتحہ آ، بی آ، یا مدہ فتحہ یا، بی آ یا، تا کسرہ تی، بی آ یا تی، ہا مدہ کسرہ ہی، بی آ یا تی ہی. با کسرہ بی، کاف کسرہ کی، بی کی، تا الف فتحہ تا، بی کا، بی کی تا، با کسرہ بی، بی کی تا بھی، ہا مدہ کسرہ ہی، بی کی تا بھی ہی. با کسرہ بی، یا فتحہ یا، بی یا، میم یا کسرہ می، بی یمی، نون کسرہ نی، بی یمینی، ہا مدہ کسرہ ہی، بی یمینی ہی.
فا یا کسرہ فی، ہا مدہ کسرہ ہی، فی ہی۔ تو روانگی کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھیں۔ ایلاف بہ عبادہ رسلہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ آئیے چلیں مدہ ضمہ کی طرف۔ دیکھیے میں نے جیسا کہا تھا کہ ضمہ الٹا ہو جائے گا، الٹا ہوگا تو وہ مدہ ضمہ کہلائے گا۔ آئیے اس کا تلفظ دیکھیں، بہت آسان چیز ہے، مشق کی ضرورت ہے، مشق کریں، مشق بہت ہی اہم چیز ہے، مشق کے بغیر کوئی چیز آپ کے لیے آسان نہیں ہو سکتی، یہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ حمزہ مدہ ضمہ او، با مدہ ضمہ بو، تا مدہ ضمہ تو، ثا مدہ ضمہ ثو، جیم مدہ ضمہ جو، حا مدہ ضمہ حو، خا مدہ ضمہ خو، دال مدہ ضمہ دو، ذال مدہ ضمہ ذو، را مدہ ضمہ رو، زا مدہ ضمہ زو، سین مدہ ضمہ سو، شین مدہ ضمہ شو، صاد مدہ ضمہ صو، ضاد مدہ ضمہ ضو، طا مدہ ضمہ طو، ظا مدہ ضمہ ذو، واو عین مدہ ضمہ عو، غین مدہ ضمہ غو، فا مدہ ضمہ فو، قاف مدہ ضمہ قو، کاف مدہ ضمہ کو، لام مدہ ضمہ لو، میم مدہ ضمہ مو، نون مدہ ضمہ نو، واو مدہ ضمہ وو، ہا مدہ ضمہ ہو، حمزہ مدہ ضمہ او، یا مدہ ضمہ یو، یا مدہ ضمہ یو۔ اس کے بعد الفاظ کا تلفظ اچھی طریقے سے دیکھیں اور اس کا مشق کریں، جیسے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مشق بہت اہم چیز ہے انشاءاللہ۔ لام فتحہ لا، ہا مدہ ضمہ ہو، لہو، دال الف فتحہ دا، واو مدہ ضمہ وو، داوو، دال فتحہ دا، داوود، را فتحہ را، سین واو ضمہ سو، رسو، لام ضمہ لو، رسول، ہا ضمہ ہو، رسول، رسولہ، حمزہ مدہ فتحہ آ، یا الف فتحہ یا، آیا، تا ضمہ تو، آیاتو، ہا ضمہ ہو، ہا مدہ ضمہ ہو، آیاتہ۔ یہاں رسولہ میں لام کو ضمہ ہے، ہاں کو مدہ ضمہ ہونا چاہیے، یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے، اسے تھوڑا صحیح کر لے، ہاں کو مدہ ضمہ ہے، را فتحہ را، سین واو ضمہ سو، رسو، لام ضمہ لو، رسول، ہا مدہ ضمہ ہو، رسولہ، نیچے جیم ضمہ جو، جیم ضمہ جو، نون واو ضمہ نو، جنو، دال ضمہ دو، جنود، ہا مدہ ضمہ ہو، جنودہ، تا کسرتی، لام الف فتحہ لا، تلا، واو فتحہ وا، تلاوہ، تا ضمہ تو، تلاوت، ہا مدہ ضمہ ہو، تلاوتہ، واو فتحہ وا، را کسرہ ری، ورثہ فتحہ سا، ورثہ، ہا مدہ ضمہ ہو، ورثہ، میم فتحہ ما، واو الف فتحہ وا، موا، زا کسرہ زی، موازی، نون ضمہ نو، موازین، ہا مدہ ضمہ ہو، موازینہ، جیم فتحہ جا، عین فتحہ ع، جع، لام فتحہ لا، جعل، ہا مدہ ضمہ ہو، جعلہ، میم الف فتحہ ما، واو مدہ ضمہ وو، ماوو، را کسرہ ری، ماووری، یا فتحہ یا، ماووریہ، غین الف فتحہ غا، واو مدہ ضمہ وو، غاوو، نون فتحہ نا، غاوون، قاف کسرہ قی، قاف فتحہ قا، را یا کسرہ ری، قری، نون ضمہ نو، قرین، ہا مدہ ضمہ ہو، قرینہ۔ یہاں پر تھوڑا غور کریں، قاف کو فتحہ ہے، را کو کسرہ ہے، یہ تھوڑا غور سے دیکھ کر کے پڑھیں۔ آئیے رواں دیکھیں۔
له داود رسوله آياته جنوده تلاوته ورثه موازينه جعله ماوري غابون قرينه. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس کا مشق بھی کریں گے، اور اس کے اندر آپ انشاءاللہ کوششیں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ لوگ قرآن تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ سیکھ لیں گے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اندر کامیابی حاصل کریں، اور اللہ کے نزدیک ہم لوگ اجر پانے والے بنیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے راستے کھولتا چلا جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.